تم اکیلی ہو گئی ہو بیٹا، بہتر ہے شوہر کے گھر چلی جاؤ۔ رحمت صاحب کی موت کو چند گھنٹے ہوئے تھے جب تایا نے فیصلہ سنایا کہ لگے ہاتھوں زینب کا نکاح بھی کر دیا جائے اور ساری جائیداد آپس میں بانٹ لی جائے۔ وہ صدمے میں تھی، اس لیے کچھ بول نہیں پائی۔ جب دروازے پر ہلکی سی نوک ہوئی، زینب چونک گئی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے باپ کا وفادار ملازم تھا۔ زینب نے تھوک نکل کر خشک ہوتے حلق کو گیلا کیا۔ ارسلان نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ رحمت صاحب کی تدفین کو ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے، مگر رشتوں کی ڈوریاں اتنی جلدی رنگ بدلیں گی یہ زینب نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ صوفے کے کونے میں سمٹی پاپا کی تصویر سینے سے لگائے بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی دنیا الٹ چکی تھی، مگر سامنے بیٹھے تایا جان اور پھپھو کے چہروں پر افسوس کے بجائے ایک عجیب سی عجلت تھی۔ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، رحمت تو اپنی نادانی کی سزا بھگت گیا، اب اس لڑکی کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ پھپھو نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ تایا جان نے ہاتھ میں تھامے سگار کا دھواں چھوڑا اور سرد لہجے میں بولے، میں نے شہر کے نامور زمیندار خان یعقوب سے بات کر لی ہے، ان کی حویلی میں عورت کا سایہ نہیں ہے۔ عمر کا کچھ تقاضا ضرور ہے، مگر وہ زینب کو اسی وقت بیاہ کر لے جانے پر راضی ہے۔ مولوی صاحب بھی باہر بیٹھے ہیں۔ زینب نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ تایا جان، پاپا کی کفن کی نمی ابھی خشک نہیں ہوئی اور آپ مجھے کسی بوڑھے کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں؟ میں یہ حویلی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ پھپھو نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ حقائق کا سامنا کرنا سیکھو زینب، رحمت نے تمہیں لاڈ پیار میں بگاڑ دیا تھا، مگر اب یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ چپ چاپ کاغذات پر دستخط کرو تاکہ ہم جائیداد اور اس حویلی کا معاملہ قانون کے مطابق آپس میں بانٹ سکیں۔ ہرگز نہیں، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ پاپا، آپ نے کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا مجھے۔ زینب تڑپ کر چلائی، اس لڑکی کے تیور بگڑ رہے ہیں، اٹھو ارشد، اس کے انگوٹھے کے نشان لو۔ تایا جان غصے سے کھڑے ہوئے اور زینب کی طرف بڑھے۔ اپنے قدم وہیں روک لیجیے تایا جان، ورنہ قانون کا ہاتھ بہت لمبا ہوتا ہے۔ عین اسی لمحے لاؤنج کے بھاری دروازے کو دھکیلتا ہوا ایک رعبدار سراپا اندر داخل ہوا۔ وہ ارسلان تھا، رحمت خان کا وہ خاموش باڈی گارڈ اور ملازم جو ہمیشہ سائے کی طرح ان کے پیچھے کھڑا رہتا تھا، مگر اس وقت اس کا حلیہ اور تیور بالکل مختلف تھے۔ اس کی گہری پراسرار آنکھوں میں نوکروں والی عاجزی کی بجائے ایک حاکمانہ سختی تھی۔ وہی نوکر، تمہاری یہ مجال کہ تم لغاریوں کے خاندانی فیصلوں کے بیچ میں بولو؟ تایا جان کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا، باہر نکل کر اپنی اوقات میں رہو۔ ارسلان نے نہایت اطمینان سے اپنی گھڑی کی اسٹریپ درست کی، 2 قدم آگے بڑھا اور تایا جان کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری اوقات کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو بہت وقت درکار ہوگا جناب۔ رحمت صاحب اپنی آخری سانسوں میں زینب بی بی کی ذمہ داری اور ان کا ہاتھ میرے سپرد کر چکے ہیں۔ پورے لاؤنج میں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ زینب نے ابلتے ہوئے آنسوؤں کے بیچ سے حیرت سے ارسلان کو دیکھا، جس کی پشت اس وقت اس کے لیے ایک ناقابل تسخیر دیوار بن چکی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ پھپھو چلائیں، رحمت اپنی اکلوتی بیٹی ایک معمولی گارڈ کے پلے باندھ گیا؟ کوئی ہوش کے ناخن لو۔ ارسلان نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ باہر اشارہ کیا، جہاں مولوی صاحب آلریڈی اٹیچی کیس لیے کھڑے تھے۔ مولوی صاحب، اندر تشریف لائیے۔ رحمت صاحب کی آفیشیل وصیت اور ان کی آخری تحریر کے مطابق میرا اور زینب بی بی کا نکاح ابھی پڑھایا جائے گا۔ ہم یہ تماشا نہیں ہونے دیں گے۔ گارڈز کہاں ہیں؟ اس نوکر کو دھکے دے کر باہر نکالو۔ تایا جان چلائے۔ ارسلان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نہایت دھیمے لہجے میں کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت صاحب کو دیے گئے اس پوشیدہ زہر کی تفتیش کے لیے میں ابھی فرانسک ٹیم اور پولیس کو یہاں نہ بلاؤں تو خاموشی سے صوفے پر بیٹھ جائیے۔ مولوی صاحب، خود بات شروع کیجیے۔ زہر کا لفظ سنتے ہی تایا جان اور پھپھو کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ان کی زبانیں جیسے گنگ ہو گئیں۔ انہوں نے جلدی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے ذہن میں ایک شیطانی مصلحت جاگی کہ اگر زینب کا نکاح ایک معمولی نوکر سے ہو جاتا ہے تو بعد میں اس نوکر کو چند ٹکڑے پھینک کر یا جان سے مار کر جائیداد پر قبضہ کرنا ایک بوڑھے زمیندار کے مقابلے میں 1000 گنا آسان ہوگا۔
ٹھیک ہے کر لو یہ نکاح، ہمیں کیا۔ رحمت تو تھا ہی پاگل، اپنی بیٹی کو بھی سڑک چھاپ بنا گیا۔ پھپھو نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ زینب صدمے کے گہرے اندھیرے میں گرتی چلی گئی۔ اس کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا، مگر طاہر جان کے ارادوں سے ارسلان کا یہ سودا بہتر تھا۔ مولوی صاحب نے زینب کے قریب آ کر جب اس کا نام پکارا تو زینب نے بے بسی سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان نے اپنی مضبوط نظروں سے اسے یقین دلایا۔ پاپا کے بعد اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس نے لرزتے لبوں سے 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ پل بھر میں وہ اپنے ہی ملازم کی منقوہہ بن چکی تھی۔ کاغذات پر دستخط ہوتے ہی طاہر جان نے ارسلان کو گھورا اور کھردرے لہجے میں بولے، لو بھائی نوکر صاحب، تمہاری لاٹری لگ گئی۔ اب اپنی اس بیگم کو اٹھاؤ، اپنا بستر سمیٹو اور اس حویلی سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ۔ کل صبح ہم اس جائیداد کی قانونی منتقلی کے پیپرز تیار کروائیں گے۔ ارسلان نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مڑا اور خاموشی سے زینب کے پیچھے اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ زینب صدمے کی حالت میں اپنے پاپا کی چند نشانیاں اور کپڑے ایک چھوٹے بیگ میں رکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارسلان دروازے کی پٹ سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی کاٹ دار مسکراہٹ اب کسی وکیل کی فتح کا پتہ دے رہی تھی۔ سامان سمیٹ لیا آپ نے؟ ارسلان نے پوچھا۔ بس یہ آخری تصویر رہ گئی ہے۔ زینب کی آواز بھر آ گئی۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے تصویر لی اور اسے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہمیں یہ حویلی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زینب، یہ گھر آپ کے والد کا ہے اور اس کی چوکھٹ پر اب لغاری خاندان کا کوئی غاصب قدم نہیں رکھ پائے گا۔ زینب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو ارسلان؟ تم تو صرف ایک باڈی گارڈ ہو، ایک معمولی ڈرائیور ہو۔ تم ان مگر بچوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ وہ ہمیں کچل کر رکھ دیں گے۔ ارسلان کے لبوں پر ایک گہری اور سحر انگیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی کوٹ کو اندرونی جیب سے فون نکالا اور ایک آڈیو کلپ پلے کیا۔ اسپیکر سے رحمت صاحب کی نقاہت بھری مگر واضح آواز گونجی۔ ذہنی میری جان، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر میں اچانک چلا جاؤں تو ارسلان کی ہر بات پر عمل کرنا۔ اس مطلبی دنیا میں صرف ارسلان ہی تمہارا سچا محافظ ہے۔ آڈیو ختم ہوئی تو زینب کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پاپا کے اس خفیہ فیصلے پر دنگ رہ گئی۔ ارسلان نے جھک کر نہایت نرمی سے اس کی سسکتی ہوئی ٹھوری کو اپنی انگلی کی لمب سے اوپر اٹھایا۔ اب بھی کوئی شک ہے زینب؟ باہر کھڑے شکاری تمہارے ان معصوم آنسوؤں سے پگھلنے والے نہیں ہیں۔ اب تمہیں لغاری خاندان کی بیٹی بن کر مضبوط ہونا ہوگا، کیونکہ میں اکیلا لڑ سکتا ہوں مگر مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ کیا تم اپنے پاپا کا یہ بھرم قائم رکھو گی؟ زینب نے اس کی بڑی پرعزم آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب ایک نوکر نہیں بلکہ ایک محافظ کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی گردن اسبات میں ہلا دی۔ بہت اچھے، اب آپ یہیں آرام کیجیے، میں باہر جا کر ان گدھوں کی بساط الٹ کر آتا ہوں جو اس حویلی کو اپنا مال غنیمت سمجھ رہے ہیں۔ ارسلان نے سنجیدگی سے کہا اور تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زینب ایک پراسرار تحفظ کے احساس میں گھر چکی تھی۔ حویلی کی لاؤنج میں اگلی صبح ایک نئی جنگ کا میدان سجا چکی تھی۔ طاہر جان اپنے وکیل ملک امجد کو ساتھ لیے صوفے پر برجمان تھے، جن کے ہاتھ میں جائیداد کے منتقلی کے جعلی دستاویزات تھے۔ پھپھو چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے فتح کے خمار میں مبتلا تھیں، جبکہ زینب لاؤنج کے ستون سے ٹیک لگائے خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ تماشائی بنی کھڑی تھی۔ زینب بیٹی یہاں آؤ اور ان پیپرز پر سائن کرو۔ رحمت کے اکاؤنٹس اور یہ حویلی اب قانونی طور پر میرے نام منتقل ہو رہے ہیں تاکہ میں تمہارا نان نفقہ سنبھال سکوں۔ طاہر جان نے مکاری سے مسکراتے ہوئے قلم آگے بڑھایا۔ زینب نے لرزتے ہاتھوں سے قلم تھامنے کے لیے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ہال میں جوتوں کی بھاری چاپ گونجی۔ ٹھہریے، زینب، غیر قانونی کاغذات پر دستخط کرنا جرم ہے۔ سب نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ ارسلان نیچے اتر رہا تھا مگر آج اس کا حلیہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے گرے رنگ کا مہنگا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، گلے میں بیرسٹر کا آفیشیل بینڈ تھا اور ہاتھ میں ایک چمڑے کا بریف کیس۔ اس کے چہرے کی کاٹ دار سنجیدگی اور شاہانہ چال کسی نوکر کی نہیں بلکہ عدالت کے کسی جابر جج جیسی لگ رہی تھی۔ اوئے نوکر، یہ کیا؟
سوانگ رچا رکھا ہے تم نے۔ تایا جان غصے سے چمکے۔ سوٹ پہننے سے کوئی صاحب بہادر نہیں بن جاتا۔ وکیل صاحب ذرا اس گنڈے کو باہر نکالیں۔ ملک امجد نے اینک درست کرتے ہوئے ارسلان کو دیکھا، مگر جیسے ہی ارسلان نے بریف کیس ٹیبل پر رکھ کر اپنا سپریم کورٹ کا لائسنس اور بار کونسل کا کارڈ ان کے سامنے پھینکا، وکیل صاحب کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بیرسٹر ارسلان لغاری، ملک امجد کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ وہ صوفے سے ایسے کھڑے ہوئے جیسے نیچے بارود پھٹ گیا ہو۔ امجد صاحب، یہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہو کر کانپ رہے ہیں؟ یہ رحمت کا ڈرائیور ہے، پھپھو چلائی۔ خاموش رہیے خاتون، ملک امجد نے کانپتی آواز میں کہا۔ یہ شہر کے سب سے خطرناک اور نامور کرمنل بیرسٹر ہیں، جن کا نام سن کر بڑے بڑے مافیا کانپتے ہیں۔ ارسلان نے نہایت سکون سے صوفے پر ٹانگ پٹانگ رکھی اور تایا جان کو دیکھا، جن کے ماتھے پر اب پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا امجد صاحب، ارسلان نے سرد لہجے میں کہا۔ رحمت لغاری صاحب نے 6 ماہ پہلے مجھ سے رابطہ کیا تھا، جب انہیں اپنے ہی بھائی کی طرف سے جان کا خطرہ محسوس ہوا تھا۔ میں نے ان کی حفاظت اور اس جائیداد کو غاصبوں سے بچانے کے لیے ایک معمولی گارڈ کا بھیس بدلا، اور اب اس نے بریف کیس سے ایک دستاویز نکالی۔ یہ رحمت صاحب کی اصل وصیت ہے، جسے انہوں نے ہائی کورٹ میں رجسٹرڈ کروایا تھا۔ اس کے مطابق حویلی، بینک اکاؤنٹس اور تمام فیکٹریوں کی اکلوتی مالک زینب لغاری ہے، اور میں ان کا آفیشیل لیگل ایڈوائزر اور شوہر ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ وصیت فرضی ہے، ہم کورٹ جائیں گے۔ تایا جان نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر غصے کا اظہار کیا۔ ضرور چاہیے تایا جان، ارسلان نے مسکراتے ہوئے اپنے فون پر ایک ویڈیو پلے کر کے ٹیبل پر رکھ دی۔ مگر کورٹ جانے سے پہلے ذرا اس فوٹیج پر نظر ڈال۔ یہ ملک اسحاق کے گودام کی فوٹیج ہے، جہاں اب رحمت صاحب کے کھانے میں زہر ملانے کی ڈیل کر رہے ہیں۔ ویڈیو چلتے ہی تایا جان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھپھو نے خوف سے اپنی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زینب نے جب ویڈیو میں اپنے باپ کے قاتل کا چہرہ دیکھا تو اس کے دل پر جیسے چھریاں چل گئیں۔ تایا جان، آپ نے پاپا کو، آپ اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہیں؟ زینب لاؤنج کے وسط میں آ کر چلائی۔ اس کے آنسو اب غصے کی آگ میں بدل چکے تھے۔ زینب میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے، یہ نوکر ہمیں پھنسا رہا ہے۔ تایا جان نے آخری کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ارشد لغاری صاحب۔ ارسلان کھڑا ہوا، اس کے لہجے کی سختی لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرائی۔ پولیس اور فرانسک ٹیم باہر کھڑی ہے۔ امجد صاحب، اگر آپ اپنی وکالت کا لائسنس بچانا چاہتے ہیں تو ان دونوں مجرموں کو لے کر ابھی کے ابھی اس حویلی سے دفع ہو جائیے، ورنہ اگلی رات آپ بھی اسی لاک اپ میں کاٹیں گے۔ ملک امجد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے کاغذات سمیٹے اور تایا جان کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف دوڑے۔ پھپھو بھی روتی پیٹتی ان کے پیچھے بھاگی۔ جیسے ہی وہ سب باہر نکلے، زینب کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رشتوں کا اتنا بھیانک روپ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ارسلان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے جھک کر فرسٹ ایڈ باکس سے پانی کا گلاس نکالا اور زینب کے سامنے بیٹھ گیا۔ پانی پیجیے زینب۔ اس کا لہجہ اب بالکل نرم اور ہمدردانہ تھا۔ زینب نے گلاس سائڈ پر رکھا اور سرخ آنکھوں سے ارسلان کو گھورا۔ تم کون ہو ارسلان؟ تم نے پاپا کو بچایا کیوں نہیں؟ اگر تم اتنے بڑے بیرسٹر تھے، تم نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ ارسلان نے گہری سانس لی اور اس کی لرزتی ہوئی ہچکیوں کو تھامنے کے لیے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ میں باہر کے دشمنوں پر نظر رکھے ہوئے تھا زینب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وار آستین کے ساتھ کریں گے۔ رحمت صاحب کو جب ہسپتال منتقل کیا گیا تب انہوں نے مجھے سب بتایا اور مجھ سے تمہاری حفاظت کا وعدہ لیا۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی زینی، جن کا پہلا مورا الٹا ہے وہ اب ہم پر براہ راست حملہ کریں گے۔ ہمیں چند دنوں کے لیے یہاں سے غائب ہونا ہوگا، ایسی جگہ جہاں قانون اور میری طاقت تمہاری ڈھال بن سکے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ زینب نے سہم کر پوچھا۔ ارسلان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ لغاری حویلی، میرے اپنے گھر، جہاں میری اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ شہر کی حدود اب پیچھے چھوٹ رہی تھی اور ارسلان کی تیز رفتار کار
پہاڑی راستے پر بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ زینب کار کی کھڑکی سے باہر پھیلے سنسان منظر کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن اب بھی حویلی میں بچھے رشتوں کے بھیانک جال میں الجھا ہوا تھا۔ کار کے اندر ایک پراسرار سی خاموشی تھی جسے صرف ہلکی موسیقی توڑ رہی تھی۔ ارسلان بڑی مشاقت سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا، مگر اس کی گہری نظریں بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی زینب کے معصوم چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اچانک کار کے انجن سے ایک عجیب سی آواز ابھری اور ارسلان نے جھرجھری لے کر گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اس سنسان پہاڑی راستے پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ کیا ہوا ارسلان؟ گاڑی کیوں روک دی؟ زینب نے گھبرا کر پوچھا۔ ارسلان نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا، موسم خراب ہو رہا ہے اور لگتا ہے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ آپ اندر ہی بیٹھیے، میں باہر دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ کار سے نیچے اترا۔ باہر ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی اور کالے بادل آسمان پر ڈیرا جما رہے تھے۔ ارسلان نے جیک نکال کر ٹائر بدلنا شروع کیا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ آسمان زور سے گرج اٹھا اور موٹی موٹی بوندیں برسنے لگی۔ سنسان سڑک اور بادلوں کی ہولناک گرج نے زینب کے دل میں خوف بڑھا دیا۔ وہ کار کے اندر اکیلی خود کو بہت لاچار محسوس کرنے لگی۔ آخر کار اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور بارش میں باہر نکل آئی۔ ارسلان، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ ارسلان نے چونک کر دیکھا، زینب اس کی طرف آ رہی تھی اور اس کے پاؤں کیچڑ میں پھسل رہے تھے۔ ارسلان نے فوراً کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ زینب سیدھے اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کا وجود خوف اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا زینب؟ آپ باہر کیوں آئیں؟ ارسلان نے اس کا بھیگا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے نہایت نرمی سے پوچھا۔ مجھے اکیلے کار میں خوف آ رہا تھا۔ پاپا کے جانے کے بعد مجھے ہر سائے سے ڈر لگتا ہے۔ زینب نے روتے ہوئے معصومیت سے اس کے کوٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وارفتگی ابھری۔ اس نے زینب کو خود سے مزید قریب کرتے ہوئے کہا، آپ اکیلی نہیں ہیں زینی۔ جب تک بیرسٹر ارسلان لغاری زندہ ہے، آپ کے سائے پر بھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ چلو، پاس ہی کوئی پناہ مل جائے گی، وہاں چلتے ہیں جب تک بارش تھم نہیں جاتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سڑک سے نیچے اترنے لگا۔ کچھ ہی فاصلے پر پہاڑی چٹان کے نیچے ایک خوبصورت جھرنا بہہ رہا تھا جو ایک چھوٹے سے شفاف تالاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ چاند اب بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا اور اس کی اجلی روشنی پانی پر پڑ کر منظر کو خوابناک بنا رہی تھی۔ زینب جھرنے کے کنارے بیٹھ کر اپنے ہاتھ منہ دھونے لگی۔ ارسلان پاس ہی ایک پتھر پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بھیگے ہوئے کپڑوں اور چاندنی کی روشنی میں زینب کا حسن اس وقت ارسلان کی دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ زینب جیسے ہی واپس پلٹنے کے لیے اٹھی، اس کا پاؤں ایک گیلے پتھر سے پھسلا۔ ارسلان! وہ توازن کھو کر پانی میں گری۔ ارسلان نے بجلی کی تیزی سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر اس کا اپنا پاؤں بھی رپڑ گیا اور وہ دونوں ایک ساتھ تالاب کے ٹھنڈے پانی میں جا گرے۔ پل بھر کے لیے ٹھنڈے پانی نے ان کے ہوش اڑا دیے، مگر اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سمائے ہوئے تھے۔ زینب کے شفاف چہرے پر پانی کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں اور اس کی سانسیں ارسلان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ارسلان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے زینب کی کمر کی گرد اپنے بازو کی گرفت مضبوط کی اور اس کے چہرے کے انتہائی قریب ہو گیا۔ ارسلان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا۔ زینب نے شرماتے اور گھبراتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ یہاں پر ہمارے سوا کوئی نہیں ہے زینی۔ ارسلان کی آواز مخمور ہو رہی تھی۔ اور یہ چاند گواہ ہے کہ تم اس برستی رات میں قیامت لگ رہی ہو۔ اب مجھ سے مزید دور مت جاؤ۔ اس نے ہولے سے چھپ کر زینب کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ زینب کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کا دل کسی تبل کی طرح بجنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اس سحر سے خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی جو ارسلان نے اس پر طاری کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب بارش تھم گئی اور ہوا کے دوش پر ان کے کپڑے کسی حد تک خشک ہو گئے تو وہ دونوں دوبارہ کار میں آ بیٹھے۔ اب گاڑی کی رفتار دھیمی تھی اور زینب کا چہرہ شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ وہ ارسلان سے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی، جبکہ ارسلان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سج چکی تھی۔ زینب، ایک ضروری بات سن لیجیے۔
ارسلان نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، ہم جس حویلی میں جا رہے ہیں وہاں ابھی کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ میری منقوہ ہے۔ میرے کچھ خاندانی مسائل ہیں، عداوتیں ہیں، اس لیے میں مناسب وقت آنے پر خود سب کو بتاؤں گا۔ تب تک آپ کو وہاں ایک مہمان بن کر رہنا ہوگا۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ زینب نے ارسلان کی طرف دیکھا۔ اس کی باتوں میں کوئی مصلحت ضرور تھی، مگر اب اس کا دل ارسلان پر خود سے زیادہ بھروسہ کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے ارسلان، جیسا آپ کو مناسب لگے، میں آپ کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھاؤں گی۔ کار جیسے ہی ایک بہت بڑی اور شاندار لغاری حویلی کے گیٹ میں داخل ہوئی، زینب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کسی قلعے جیسی حویلی تھی جس کے پورچ میں گاڑی رکتے ہی حویلی کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ایک غول باہر نکل آیا۔ ارے شاہو باہی آ گئے، اور ساتھ میں کون ہے؟ ایک 19 سالہ شوخ لڑکے نے کار کا دروازہ کھولتے ہی شور مچایا۔ ارسلان کار سے اترا اور زینب کے لیے دروازہ کھولا۔ زینب نروس سی ہو کر باہر آئی۔ اسی وقت ایک پروقار سفید بالوں والی خاتون سامنے آئی جن کے چہرے پر جلال تھا۔ وہ ارسلان کی والدہ تھیں۔ ان کے پیچھے ایک انتہائی اسٹائلش اور جدید لباس پہنے لڑکی کھڑی تھی جس کی نظریں ارسلان پر ٹک گئیں اور زینب کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ عائزہ تھی، ارسلان کی کزن، جو اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم بی جان۔ زینب نے نہایت شائستگی سے سر جھکا کر سلام کیا۔ بی جان نے زینب کو سر سے پاؤں تک کڑی نظروں سے دیکھا اور مختصر سا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ارسلان، یہ رحمت صاحب کی بیٹی ہے؟ جی جی بی جان، یہ کچھ دن ہمارے یہاں مہمان رہے گی، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ارسلان نے نپے تولے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے امارا، انہیں اوپر والا کمرہ دکھا دو، بی جان نے سرد مہر لہجے میں کہا اور مڑ گئی۔ عائزہ نے زینب کو ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور ارسلان کے قریب ہو کر بولی، ارسلان، تم اتنے دن شہر رہے، میری تو یاد ہی نہیں آئی، چلو اندر چلو، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنوایا ہے۔ زینب کے دل میں ایک دم حسد کی ایک تیز لہر اٹھی، مگر وہ خاموش رہی۔ اسی وقت وہ شوخ لڑکا اور ایک لڑکی زینب کے پاس آئے۔ السلام علیکم بھاؤ، میرا مطلب ہے زینب آپا، میں دانیال ہوں اور یہ فلزہ ہے۔ آپ فکر مت کریں، حویلی کے بڑے تھوڑے ہٹلر ٹائپ ہیں، مگر ہم آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا۔ فلزہ نے دانیال کو کوہنی ماری، چپ کرو دانی، آپا آپ تھک گئی ہوں گی، چلیے میں آپ کو کمرہ دکھاتی ہوں۔ رات کے کھانے پر حویلی کا ماحول مزید تناؤ کا شکار ہو گیا۔ بڑی ڈائننگ ٹیبل پر بیجا نے زینب کو اشارہ کیا، زینب بیٹی یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، اور پھر عائزہ کی طرف دیکھ کر بولی، عائزہ تم ارسلان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھو۔ عائزہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارسلان کے برابر بیٹھ گئی اور جان پوچھ کر اس کی پلیٹ میں چکن پیس رکھنے لگی۔ ارسلان یہ لو، تمہاری پسند کا ہے۔ زینب جو سامنے بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس سے نوالا نگلنا نہیں گیا۔ اس نے ہاتھ میں تھامے چمچ کو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ ارسلان نے زینب کے چہرے پر پھیلی تپش کو فوراً بھاپ لیا۔ اس نے عائزہ کی ڈالی ہوئی بوٹی کو سائڈ پر رکھا اور ملازم کو آواز دی، کاکا یہ پلیٹ یہاں سے ہٹاؤ اور مجھے سادہ کھانا دو، اور ہاں زینب کی پلیٹ میں وہ قورمہ ڈالو جو حویلی کا خاص ہے، وہ ہماری معزز مہمان ہے۔ ارسلان کا لہجہ اتنا کاٹدار تھا کہ عائزہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور بیجان نے چونک کر ارسلان کو دیکھا۔ زینب کے لبوں پر ایک دھیمی فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ارسلان کو دیکھا جس کی گہری آنکھیں ڈائننگ ٹیبل کے اس پار سے صرف اسی کا طواف کر رہی تھیں۔ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی، مگر زینب کو اب لغاری حویلی میں خوف کے بجائے ایک عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ لغاری حویلی میں زینب کو آئے 1 ہفتہ بیت چکا تھا، مگر یہ 7 دن اس کی زندگی کے طویل ترین دن ثابت ہوئے تھے۔ ارسلان شہر کے قانونی معاملات اور تایا کے خلاف ثبوتوں کو حتمی شکل دینے میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے حویلی لوٹتا۔ اس دوران زینب کو اس سے کوئی براہ راست بات چیت نہ ہو سکی۔ اس کی عدم موجودگی میں دانیال اور فلزہ نے زینب کو حویلی کا اجنبی پن محسوس نہیں ہونے دیا تھا، اور بیجان کا سخت رویہ بھی اب دھیرے دھیرے نرمی میں بدل رہا تھا۔ البتہ عائزہ جب بھی سامنے آتی اپنی زہر آلود نظروں سے زینب کو جتانا نہ بھولتی کہ ارسلان پر صرف اس کا حق ہے۔ ان 7 دنوں کی دوری نے زینب پر ایک عجیب سا انکشاف کیا تھا۔
وہ ارسلان کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سنجیدہ آنکھیں، اس کا وہ حاکمانہ تحفظ، اور جھرنے کے پاس گزرا وہ ایک ایک پل زینب کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ محبت تبھی ہوتی ہے جب انسان کو کسی پر خود سے بھی زیادہ اعتبار ہو جائے، اور زینب کو ارسلان پر اندھا بھروسہ تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حویلی کے سب لوگ جلدی سونے کے عادی تھے، اس لیے چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ زینب بستر پر کروٹی بدل رہی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل کی بے چینی جب حد سے بڑھی تو اس نے کندھوں پر گرم شال ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی حویلی کے وسیع لاؤنج سے گزر کر برآمدے میں آئی۔ سرد ہوا کے جھونکوں نے اس کے چہرے کو چھوا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ ستون کے ساتھ لیمپ کی مدھم روشنی میں رات کے اندھیرے کو تک رہی تھی، جب پیچھے سے ایک جانی پہچانی بھاری آواز گونجی۔ اتنی رات گئے جاگنے کا سبب جان سکتا ہوں زینب؟ زینب نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ ارسلان کوٹ کو اپنے بازو پر لٹکائے، آستین کوہنیوں تک چڑھائے، ستون سے ٹیک لگائے کھڑا، پر آمدی کو دوسرے کونے پر۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر اس کی آنکھوں میں زینب کو دیکھ کر ایک دم چمک ابھری۔ وہ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ زینب نے نظر جھکا کر اپنی شال کو انگلیوں میں مڑوڑتے ہوئے کہا، کیوں؟ حویلی کا ماحول پسند نہیں آیا یا کسی نے کچھ کہا ہے؟ ارسلان چند قدم چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی وجود سے اٹھنے والی مانوس خوشبو نے زینب کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ نہیں، سب بہت اچھے ہیں، بس آپ… زینب کہتے کہتے رک گئی اور اپنی ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ بس میں؟ ارسلان کے لبوں پر ایک دلکش شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ کہہ دیجیے زینی، میں کیا؟ زینب نے چہرہ دوسری طرف گھمایا۔ کچھ نہیں، آپ تو نظر ہی نہیں آتے، مجھے یہاں مہمان بنا کر خود غائب رہتے ہیں۔ اس کے لہجے کا شکوہ اور مان ارسلان کے دل میں اتر گیا۔ ارسلان نے اپنا کوٹ ایک طرف رکھا اور دھیمے سے زینب کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ کہاں؟ اس وقت سب سو رہے ہیں ارسلان۔ زینب نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ چپ چاپ چلیے، شور مت مچائیے۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ چھوڑے بغیر اسے حویلی کے عقوبی باغ کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ باغ چاند کی اجلی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ رات کی رانی کی خوشبو فضا میں بکھری ہوئی تھی، اور دور ایک پرانا سفید بینچ چاندنی میں چمک رہا تھا۔ ارسلان زینب کو اپنے ساتھ لیے اس بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زینب نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی ارسلان کی گرم گرفت میں تھا۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس چاندنی رات میں آپ کو ایک ایسی خوشخبری سناؤں جو آپ کی نیندوں کو سکون دے دے۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھوڑا اور مضبوطی سے تھاما۔ کیسی خوشخبری؟ زینب بے تابی سے اس کے قریب ہوئی۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری۔ پہلی خوشخبری یہ ہے زینی کہ رحمت صاحب کے اصل قاتل اب قانون کے شکنجے میں ہے۔ زینب کا سانس جیسے رک گیا۔ کیا پاپا کو واقعی؟ جی ہاں، ارسلان نے سرد لہجے میں انکشاف کیا۔ آپ کے تایا ارشد لغاری نے جائیداد اور اس حویلی کی لالچ میں قبضہ مافیا کے سرغنہ ملک اسحاق کے ساتھ مل کر رحمت صاحب کے لنچ میں دھیرے دھیرے اثر کرنے والا زہر ملوایا تھا۔ رحمت صاحب کو شک ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ہسپتال منتقل ہونے سے پہلے وہ آڈیو میرے پاس ریکارڈ کروائی تھی۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے سگے تایا، پاپا کے اپنے بھائی، وہ اتنے شفاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارسلان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ میں نے ملک اسحاق کے گودام سے وہ اصل CCTV فوٹیج نکال دیے جہاں ڈیل ہو رہی تھی، اور 2 گھنٹے پہلے پولیس نے آپ کے تایا اور اسحاق کو آفیشیلی گرفتار کر لیا ہے۔ کورٹ انہیں پھانسی سے کم سزا نہیں دے گی۔ اب آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زینب نے روتے ہوئے اپنا سر ارسلان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ رشتوں کا یہ بھیانک روپ میں اکیلی کیسے سہتی اگر تم نہ ہوتے ارسلان؟ ارسلان نے اپنے ہاتھ سے اس کے سر کو سہلایا۔ پرانے اور جھوٹے رشتے مٹ گئے زینی، تاکہ نیا اور سچا رشتہ اپنی جگہ بنا سکے۔ اب دوسری خوشخبری بھی سن لیجیے۔ اس نے شوقی سے زینب کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زینب نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بیگم صاحبہ کہ میں نے آج شام بی جان کو ہمارے نکاح کے بارے میں سب سچ بتا دیا ہے، اور وہ اگلے ہفتے لغاری حویلی میں
ہماری شادی کا ایک شاندار ولیمہ رکھنے پر راضی ہو گئی ہیں۔ زینب حیرت سے اچھل پڑی۔ کیا؟ بی جان مان گئی؟ اور اور آئزہ؟ اس کے لہجے میں حسرت دوبارہ جاگا۔ آئزہ کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، وہ کل صبح ہی اپنے گھر واپس جا رہی ہے۔ ارسلان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، پھر اس نے بینچ سے اٹھ کر زینب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ 5 سال پہلے جب آپ کالج کے ایک فنکشن میں اسٹیج پر کھڑی تھیں، میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا زینی۔ بیرسٹر ارسلان لغاری اس دن سے آپ کے عشق میں مبتلا ہے۔ میں باڈی گارڈ بن کر صرف رحمت صاحب کا وعدہ نہیں نبھا رہا تھا، میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کی حفاظت کر رہا تھا۔ ارسلان کی آواز میں بے پناہ وارفتگی اور سچائی تھی۔ اس نے زینب کی جھیل جیسی آنکھوں میں جھانکا۔ راز اب سارے کھل چکے ہیں زینب۔ رحمت لغاری، اب ارسلان لغاری آپ سے پوچھتا ہے، کیا آپ کو میری یہ عمر بھر کی محبت قبول ہے؟ زینب کا دل خوشی اور سحر سے زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ ایک دلکش مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور اپنا سر دوبارہ ارسلان کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا۔ دل و جان سے قبول ہے ارسلان۔ حویلی کے عقبی باغ میں چاند کی روشنی ان کی اس ابدی ملن پر گواہ بن کر مسکرا رہی تھی، اور زندگی کا ایک نیا خوبصورت سفر شروع ہو چکا تھا۔